السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان زبیر نواز بھائی TZH نیوز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ایسے عالم میں پوری دنیا پریشان ہے، آ رہا ہے وہ مہینہ جو اللہ کا احسان ہے۔ ناظرین، آج اس پروگرام میں جس کا نام ہے نور رمضان شان مسلمان، آج کے ہمارے خصوصی مہمان ہیں ہمارے اور آپ کے فرد عزیز الحاج عبدالسلام صاحب قاسمی، خطیب و امام مسجد دھارا گری۔ سب سے پہلے میں مولانا صاحب سے آج کے ماحول کے بارے میں ایک سوال ہے، اس کا جواب لینا چاہوں گا۔ مولانا صاحب، آج جو ماحول ہمارے پاس دکھ رہا ہے، کورونا کا جو ماحول ہے، ہر ایک کی زبان پر یہ نام ہے کورونا، بولتے ہیں، خوف طاری ہو رہا ہے۔ لیکن ہمارے پاس کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کورونا سے لڑنا ہے۔ کیا ہم کورونا سے لڑیں گے؟ کیا ہماری طاقت ہے لڑنے کی؟ کیا ہمارے پاس اتنی قوت ہے کورونا سے لڑنے کی؟ کیا ہم کو کورونا سے ڈرنا ہے یا اللہ سے ڈرنا ہے؟ اس کا جواب میں آپ سے چاہوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ دنیا میں جو بھی مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اعمال کی کرتوت کا نتیجہ ہے، تمہاری بدعملیوں کا نتیجہ ہے، اور بہت سے گناہوں کی اللہ رب العزت نظر انداز کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، صرف نظر فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کے اوپر قدرت حاصل ہے کہ اگر وہ چاہے تو بندے کو گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ سزا دے دے۔ جیسے ہی کوئی بندہ گناہ کرے، زمین کو حکم دے وہ شک ہو جائے، آدمی کو اپنے اندر نکل لے۔ بندہ اگر اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے تو وہ ساتھ کے ساتھ اس کو کوئی پتھر مار کر کے ہلا کر دے۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس دنیا کی 70 ماہوں سے زیادہ محبت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے گناہ پر ساتھ کے ساتھ گرفت نہیں کرتے اور اس کو ساتھ کے ساتھ سزا نہیں دیتے، بلکہ اس کو موقع عطا فرماتے ہیں تاکہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹ آئے، اللہ سے رجوع کر لے۔ اصل ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ وبائیں کیوں آ رہی ہیں، یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا کہ یہ تمہاری بدعملیوں کی وجہ سے ہے۔ تم اللہ رب العزت کے احکامات کو چھوڑ کر کے اس کی نافرمانیوں پر، اس کی بغاوت اور اس کی سرکشیوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہو، جبکہ انسان کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر صرف اپنی عبادت کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ اب وہ اس کا جو مقصد زندگی ہے، اس کا جو مطمع نظر تھا اور انسان کا جو نصب العین تھا کہ وہ اس دنیا میں آ کر کے اپنے رب کی عبادت کرتا، اس کو چھوڑ کر کے وہ یہاں کی عیش و عشرت میں اور یہاں کی خرافات کے اندر لگ گیا ہے اور خدا کی نافرمانی کرنے لگا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کو آگاہ کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے چھوٹی موٹی پریشانی، کبھی انفرادی طور پر اور کبھی اجتماعی طور پر جو ہے عالمی لحاظ سے بھی اللہ رب العزت، تاکہ سارے ہی انسان آگاہ ہو جائے، سب خبردار ہو جائے، سب کو ہی کسی ایسی چیز کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اس چیز کے کہ ہم جو ہے اس کا مقابلہ کر سکیں گے یا نہیں، یا اس سے ڈرنا چاہیے یا نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت سے ڈرنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اس لیے کہ ساری چیزیں اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے، کوئی مرض، کوئی بیماری اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ ہاں، رہا احتیاط کا معاملہ، اللہ اس کے رسول نے اپنی صحت کی حفاظت کی جو ہے کے متعلق احکامات دی ہیں، اور چنانچہ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لِنَفْسِكَ حق، تمہارے اوپر تمہاری جان کا بھی حق ہے۔ جان کا حق یہ ہے کہ ہم ایسی چیزوں کے استعمال سے گریز کریں، ایسی چیزوں کے استعمال سے بچیں جس سے ہماری صحت کو خطرات لاحق ہو، جس سے ہماری صحت خراب ہوتی ہو، ایسی جگہ جانے سے بھی بچے اور ایسی چیزیں استعمال کرنے سے بھی بچے جس سے خود کی یا دوسروں کی صحت کے اوپر کسی قسم کا خطرہ ہوتا ہو۔ تو یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اس لحاظ سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ چونکہ یہ بیماری جمع ہونے سے، بھیڑ اکٹھا ہونے سے ایک سے دوسرے کو لگنے کے خطرات ہیں،
اور ایسے مواقع کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین اصول اپنی امت کو بتلایا ہے کہ جس جگہ کہیں ایسا کوئی وبائی مرض، کوئی وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہو تو وہاں کے لوگ وہاں سے باہر نہ جائیں، اور اس مقام پر باہر سے کوئی آدمی وہاں نہ آئے تو وہ بیماری وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے مواقع کے اوپر ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپنائیں تو یہ بیماریاں خود بخود اللہ رب العزت ختم فرما دیں گے، اور اس طرح سے ساری دنیا انسانیت کو جو ہے اس سے نجات مل جائے گی، اور سب کے سب پھر اللہ رب العزت ان کو صحت و عافیت عطا فرمائیں گے۔ تو رہا یہ معاملہ کہ ہم کو اس سے ڈرنا چاہیے یا نہیں ڈرنا چاہیے، تو اس سلسلے کے اندر احتیاط جو بتلائی گئی ہے وہ احتیاط کا ہم کو لحاظ کرنا چاہیے، اور اپنے رب سے رجوع کریں، اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت، اور خود اپنا محاسبہ کریں کہ ہم سے کون سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، کتنی مرتبہ دن بھر میں جھوٹ بول رہے ہیں، کتنے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کتنی بے ایمانیاں کر رہے ہیں، نمازوں سے کتنی غفلت ہے، قرآن سے کتنی دوری ہے، اور اس طرح سے کسی انسان کو تکلیف نہ دیں، اس طرح سے اپنے رب کو راضی کریں۔ اللہ اگر ہم سے راضی ہو گیا تو پھر ساری چیزیں، ساری آسانیاں اور ساری سہولتیں ہم کو حاصل ہو جائیں گی۔ اس لحاظ سے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، اور آج کے اس ماحول میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری ہی دنیا انسانیت سے ناراض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ساری مسجدیں، یہاں تک کہ حرمین شریفین بھی جو ہے بند ہیں، اور ساری چرچ، سارے مندر اور ساری دیول جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں، جس مذہب کے لوگوں کی عبادتیں ہیں، عبادت گھر ہیں، عبادت گاہیں، وہ ساری کی ساری آج بند ہیں۔ اللہ کسی کو بھی اپنے گھروں میں آنے نہیں دے رہے، اور اس اپنے گھر کی حاضری سے محروم کر دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی تشویش کی بات ہے، اور اس کے لیے ہم جتنا اللہ رب العزت سے رجوع کریں، اس کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، بخشش اور مغفرت طلب کریں، تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور فرمائیں گے۔ اور سب سے زیادہ خوف اللہ کا اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے۔ یہی چیزیں کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ساری چیزیں ڈرتی ہیں، اور جو اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں سے ڈرتا ہے تو وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ تو اصل چیز ہے اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اسرائیل کے ہیلتھ منسٹر نے کہا کہ کوئی بھی سائنس اس کرونا وائرس کو ختم نہیں کر سکتی۔ اب ہم اپنے مسیحا کے منتظر ہیں، اور وہ آئے گا اور اس وبا کو ختم کرے گا۔ دوسری طرف فرانس کے پوپ تمام دنیا کے کیتھولکس کو کہتے ہیں کہ اب ہم اپنے مسیحا کو پکارنا چاہیے، جیزس کو پکارنا چاہیے، لیکن کہیں پر بھی مسلمانوں کا رخ نظر نہیں آتا۔ ہر بیماری کی اللہ رب العزت نے دوائی بھی رکھی ہے، اور رہا یہ معاملہ کہ یہودی اسرائیلی اس سلسلے کے اندر کیا کر رہے ہیں، ان کے کیا پروگرام، کیا جو ہے ان کے منصوبے ہیں۔ ایک مسلمان کو، اہل ایمان کو، اہل قرآن کو اس سلسلے کے اندر کسی قسم کے ڈر اور خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم قرآن کریم کے پڑھنے والے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی واقعات قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں، اور اس زمانے کے اندر بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے خلاف اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کے خلاف اس وقت کے لوگوں نے، جو ان کے مخالفین تھے، طرح طرح کے منصوبے، طرح طرح کی سازشیں کی، لیکن وہ اپنے منصوبوں کے اندر ناکام رہے، کامیاب نہیں ہوئے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ انہوں نے تدبیریں کی، سازشیں کی، چالاکیاں کی، چالیں چلی، لیکن وہ اپنی چالاکیوں کے اندر کامیاب نہیں۔ ہم نے بھی تدبیریں کی اور ہماری تدبیریں کامیاب ہوئی۔ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کی جو ہے ضرورت ہے۔ اللہ اگر ہمارا ہم سے راضی رہا تو دنیا کی کتنے بھی لوگ سازشیں کریں، ان کی سازشیں ہمارے خلاف جتنی بھی ہوں گی وہ سب کے سب ناکام ہو جائیں گی، اور وہ سب کے سب نامراد ہو جائیں گے، اور ان کی تدبیریں ان کید الشیطان کان ضعیفا، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ساتھ فرمایا کہ شیطان کی تدبیریں کمزور ہوتی ہیں۔ اس طرح کے عمل کرنے والے لوگ اگر کوئی اس طرح کی جو ہے سازشیں رچا رہا ہے تو جو ہے اس کی سازش سے ناکام ہوں گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم مومن ہوں
اور اپنے رب کے اوپر کامل یقین رکھتے ہو، اس کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری کرتے ہو، اور اس کو راضی اور اس کے خوش کرنے کی کوشش کریں، اس کے احکامات کے اوپر عمل کریں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے رہے، تو پھر اس دنیا کے اندر ہماری کتنی بھی مخالفت ہوتی رہے اس سے ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے سامنے تو حضور علیہ السلام کی سیرت مقدسہ موجود ہے کہ ابتداءً آپ کے کتنے لوگ مخالف ہیں، سارا کا سارا عرب مخالف رہا، لیکن اللہ رب العزت نے کامیابی آپ کو عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون ان کے بھائی جو علیہ السلام، یہ دونوں ہی فرعون کے دربار کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کا پیغام سنانے کے لیے گئے، اور حکومت وقت اور سارا کا سارا ملک ان کا مخالف تھا، وقتیہ پریشانیاں آئیں، لیکن اللہ رب العزت نے کامیابی ان کو ہی عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح سے ایمانی فراست اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اتقوا بفراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ انہ ینظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اپنے اندر ایمانی فراست پیدا کرنی چاہیے، اور کبھی بھی کسی کی سازشوں سے، کسی کے منصوبوں سے گھبرانے کی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں کی سازش سے، اس کی سازش سے، اس کی سازش سے۔ یہ نہیں، ہم اہل ایمان ہیں، ہمارا یقین ہے کہ ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا ہے۔ کوئی تکلیف اگر ہم کو پہنچنی ہے تو وہ اللہ کس کے ذریعے سے پہنچا دے، اگر اس کو منظور ہوگی تو وہ تکلیف ہمیں پہنچے گی، اور وہ اپنے منصوبے اور اپنے جو ہے مکر و فریب کے اندر کامیاب ہوں گے۔ اور اگر اللہ کو منظور نہیں ہوگا تو ساری دنیا مل کر کے بھی مخالفت کرے تو وہ اپنے منصوبوں کے اندر اس کے اندر کامیاب نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم کو ساری دنیا مل کر کے کوئی چیز کا فائدہ پہنچانا چاہے لیکن اللہ کو منظور نہ ہو تو وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور ساری دنیا مل کر کے اگر تم کو نقصان پہنچانا چاہے، اللہ تم کو نقصان نہ پہنچانا چاہے، تو ساری دنیا اپنے نقصان پہنچانے کے اندر ناکام ہوگی اور تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس لحاظ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس کو راضی اور خوش کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسروں کی سازشیں، منصوبے، اس سے کبھی گھبرانے اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے سوال کی خبر ہے، آج ہم کو اور آپ کو، سب کو، پورے امت مسلمہ کو رمضان مبارک کا مہینہ نصیب ہوا، اس کی تیاری کیسے کریں؟ رمضان المبارک کی تیاری کیسے کریں؟ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس امت کے لیے ایک خصوصی عطیہ ہے، ایک خاص تحفہ ہے، تاکہ اہل ایمان اپنے گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جائے۔ آپ دیکھیے، جس طرح سے کسی چیز کا سیزن آتا ہے تو سیزن سے پہلے ہی تاجر لوگ اس سیزن سے فائدہ اٹھانے کی، منافع کمانے کے لیے جو ہے تیاریاں شروع کرتے ہیں، پہلے سے مٹیریل لانا، جس چیز کی مانگ ہوتی ہے مارکیٹ کے اندر اس چیز کو پہلے سے مہیا کر کے فراہم کر کے رکھ لیتے ہیں، تاکہ وقت کے اوپر وہ چیز جو ہے اپنے کسٹمر کو دے دی جائے اور اس سے منافع حاصل کر لیا جائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، اس کی خامیوں اور خوبیوں سے اللہ واقف ہے، اللہ ہی نے اس کے اندر یہ ساری چیزیں رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کی کمزوریوں سے بھی واقف ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے بندوں کو ایسے مواقع عطا فرمائے جس سے وہ اپنے گناہوں سے پاک صاف رہیں۔ اگر وہ نادانی میں جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی غلطی، خدا کی نافرمانی کرے تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ رکھا ہے، اور پھر سے اللہ رب العزت نے اپنی طرف رجوع کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رجب، اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہم بلغنا فی رجب، اللہم بارک لنا فی رجب و بلغنا الی رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے اور ہم کو رمضان کے مہینے تک پہنچا، یعنی عمر کی درازی کے لیے دعا فرمائی۔ تو اس سے ایک یہ معلوم ہوا کہ اپنی جو ہے عمر کی درازی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ پھر ان میں اللہ رب العزت نے رجب کی برکت رکھی، پھر شعبان کے مہینے میں شب برات رکھی، تاکہ اس رات کے اندر جو ہے بندہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے رمضان المقدس کے مہینے کے اندر مکمل طریقے سے فائدہ اٹھائے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار، رمضان کے مہینے کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن اللہ کی رحمت کے ہیں، اور دوسرا مہینہ جو ہے، دوسرا عشرہ جو ہے، دوسرے 10 دن جو ہے وہ
مغفرت کے ہیں، اور آخر کے 10 دن، آخر کا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ تو جو لوگ پہلے سے ہی اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کر کے اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو جائے تو رمضان کا پہلے ہی دن سے ان کے لیے جو ہے بڑے فوائد، ان کے لیے بڑی رحمتیں اور برکتیں اس کے اوپر نازل ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ پہلے سے تیاری نہیں کر سکے تو پہلے میں عشرے کے اندر، پھر دوسرے کے اندر، پھر آخری عشرے کے اندر جو اللہ رب العزت ان سب کو بھی جہنم کے عذاب سے، جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو رمضان سے پہلے، شروع ہونے سے پہلے ہی 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس سال میں یا زندگی بھر میں جتنے بھی گناہ جانے انجانے میں ہوں، اللہ ان سب کی جو ہے بخشش اور مغفرت فرما، ان سب کو معاف فرما، اور پھر آنے والے اس مقدس مہینے کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ ہم کو اس مقدس مہینے کے اندر صحیح طریقے سے کما حق و عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کی توفیق اور ہدایت کے بغیر بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، اور پہلے سے ہی پاک صاف ہمیشہ ہی ایک ایمان والے کو رہنا ہے، اور اس مقدس مہینے سے پہلے جہاں وہ جسمانی اور کپڑوں کے لحاظ سے پاک ہو، وہیں اپنے باطنی لحاظ سے بھی، اپنے دل کو بھی ہر طرح ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، اسی طرح سے جو ہے بخل اور کنجوسی ہے، ناشکری ہے، ان ساری برائیوں سے اپنے آپ کو پاک رکھے، اور اپنے اندر جو ہے اخلاق حمیدہ، اس کے جو ہے سخاوت ہے، جود و سخاوت ہے، اثار و قربانی کا معاملہ ہے، سچ بولنا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، یہ اچھی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرے، اور اس طرح سے پھر وہ اس مقدس مہینے کا صحیح طریقے سے فائدہ اٹھائے، اور اس کے اندر خاص طور سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، اس میں غور و فکر کرے، تدبر کرے، اور اس کے احکام پر خود بھی عمل کرے، اس کے پیغام کو اس کے دوسرے بندوں تک پہنچائے۔ چونکہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس لیے قرآن سے خاص طور سے تعلق جو ہے اس مقدس مہینے کے اندر قائم کیا جائے، اور اس سے پہلے ہی قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوششیں ہوں، اس کے حروف کی ادائیگی کا، اس کے مخارج کی ادائیگی کا، اور اسی طرح سے اس کے قواعد جو ہے، گرامر جو ہے عربی کے، ان سے جو ہے ان کا لحاظ رکھا جائے، ان کو سیکھا جائے، یا کم از کم اس مقدس مہینے کے اندر جو وقت ملتا ہے اس سے جو ہے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی جائے، تاکہ اس مقدس مہینے کا صحیح فائدہ حاصل ہو سکے۔ بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے بتایا 3 اشروں کے بارے میں رمضان کی۔ تو اب اس رمضان بھی ہیں اور پوری دنیا میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ہمارے پاس بھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو یہ لاک ڈاؤن اور اوقاف کے جو حکم ہے، جو احکامات ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک بہتر شہری ہونے کی حیثیت سے ہم مسلمانوں کو مرکزی حکومت کے قوانین پر اور ریاستی حکومت کے قوانین پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ آج حکومت کی طرف سے اور اوقاف کی طرف سے بھی، امارت شریعہ کی طرف سے بھی، اور ہندوستان کی کیا ساری دنیا ہی کے علماء کی طرف سے یہ اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ بھائی مساجد کے اندر جو ہے 3 آدمی سے زیادہ حاضری نہ ہو۔ مسجد میں تراویح کی نماز کے لیے صرف 3 آدمی ہیں، باقی فرض نماز بھی 3 ہی آدمی ادا کریں، باقی کے تمام افراد اپنے اپنے گھروں کے اندر جو ہے نماز پڑھیں۔ اس کے اوپر ہم مسلمانوں کو عمل کرنا ضروری ہے، تاکہ خود بھی کسی قسم کی بیماری کے خطرات سے محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی جو ہے اس سے محفوظ رکھیں۔ اسی طرح سے گھروں کے اندر بھی کسی دوسرے گھر کے افراد کو نماز کے لیے نہ بلائیں، ہر گھر کے فرد اپنے اپنے طور سے اپنے اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں، خاص طور سے نوجوان بھی کسی اپنے گھر کی چھت کے اوپر دوسروں کو لے کر کے نماز ادا نہ کریں، اور اسی طرح سے گلیوں میں گاڑیوں کے اوپر بیٹھ کر کے نہ پھریں، نہ اس طرح سے کہیں جو ہے جس طرح سے عام رمضانوں کے اندر دوسرے رمضان کے مہینوں کے اندر رہتا تھا کہ جو ہے کہیں یہ کھائے کہیں وہ کھائے، وہ چیز نہیں، یہ مہینہ کھانے پینے کا نہیں ہے، یہ تو حلال چیز، سب سے اہم چیز یہ جو حلال چیز کھانے پینے کی ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے ایک خاص وقت سے لے کر خاص وقت تک، شہر سے لے کر کے افطار تک وہ حلال چیزیں بھی کھانی ممنوع قرار دی گئی ہیں۔ لہذا اب اس سلسلے کے اندر احتیاط ضروری ہے، ہر آدمی اپنے اپنے گھر کے اندر رہے، اور فارغ وقت بھی ہے، کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، دکانیں سب بند ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن سے شغف رکھیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو حفظ کریں، اور اس کے اوپر ڈبل اجر۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی ہوئے جو قرآن کریم کو تلاوتاً پڑھتا ہے تو اس کے اوپر 1 نیکی ملتی ہے، ایک ہوئے جو اس کو یاد کرنے کی نیت سے پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت 2 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو جو صورتیں ہمیں یاد ہیں اس میں اضافہ کریں، اور زیادہ صورتیں جو ہے یاد کریں، اور جتنی صورتیں یاد ہیں اتنی ہی صورتیں ہر آدمی تراویح کے اندر پڑھ لیں۔ اگر 10 صورتیں یاد ہیں تو الم تری کیف سے پڑھ کر کے جو 10 رکعت 1 مرتبہ میں، اور 10 رکعت 1 مرتبہ پڑھ کر کے جو ہے وہ اپنی 20 رکعت پوری پڑھ لیں۔ اگر کسی کو 2 ہی صورتیں یاد ہیں
تو وہ 2 صورتوں کو دونوں رکعتوں میں ایک ایک صورت کو پڑھ لے، ہر 2 رکعت میں اسی طرح سے پڑھتا چلا جائے. کسی کو ایک ہی صورت یاد ہے تو اس ایک ہی صورت کو دونوں رکعتوں میں پڑھ لے. کسی کو کچھ بھی نہیں آتا تو وہ سیکھنے کی کوشش کرتا رہے، اور جب تک اس کو یاد آئے تب تک اللہ اللہ کرتا رہے، تو اس میں بھی اللہ رب العزت اس کی نماز کو قبول فرما لیتے ہیں. اور اس طرح سے اپنے اس مقدس مہینے کے اندر جو ہے اس طرح سے قوانین کے اوپر عمل کرتے ہوئے بھیڑ سے، اجتماعیت سے اپنے آپ کو بچائے. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے مواقع سے اور قوانین کے اوپر عمل کرتے ہوئے مکمل طریقے سے قوانین کی رعایت کریں، اور ان رعایتوں کے ساتھ میں ہی اس مقدس مہینے سے پورا فائدہ اٹھائیں، اور پوری خوب عبادتیں کریں، خوب استغفار کریں، خوب صلاۃ التسبیح، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت، یہ سب پڑھتے رہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اس ملک کے لیے، کہ اللہ رب العزت اس ملک کے اندر امن و سلامتی قائم کرے اور اس کو خوشحالی اور ترقی دے، اور اس ملک کے اندر بھائی چارگی اور اخوت کا ماحول پیدا کرے، اور یہاں جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کسی قسم کی نفرتیں پیدا ہوں، دلوں کے اندر قدورتیں آ گئی ہوں، اللہ رب العزت اس سے سب کے دلوں کو صاف کرے، اور سب آپس میں ایک بھائی ہو کر کے جو ہے ایک آدم کی اولاد ہو کر انسانیت کے لحاظ سے سب آپس میں جو ہے پیار اور خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ میں زندگی گزارے. اس طریقے سے جو ہے اس مقدس مہینے کو گزارتے رہیں، اور ان قوانین کے اوپر، ان احکامات کے اوپر عمل کریں، خود بھی پریشانیوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی پریشانیوں سے بچیں. جی مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس نیوز چینل میں وقت دیا اور عوام کو کچھ باتیں عمل کرنے کے لیے کہیں. آپ کا اس پروگرام میں بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.